مرغ پالنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ جس کے سر پر تاج ہو میرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے۔ یہ سیرت ابن ہشام کے اندر۔ اور حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مرغ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ شیخ محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کے پاس سفید مرغ تھا، حیات الحیوان۔ اور ابو زید انصاری کی روایت میں بھی یہی ہے کہ فرمایا، سفید مرغ جس کے سر پر تاج ہو میرا دوست ہے، میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی ہے۔ یہ دونوں روایتیں جامع الصغیر کے اندر موجود ہے۔ ان دونوں روایتوں کا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دوست ہے، مطلب ہے کہ میرا دوست اور میرے دوست کا دوست یعنی مومن کا دوست ہے، اور میرے دشمن کا دشمن ہے یعنی جو کافر ہے، فاسق ہے، اس کو اس کی اذان سے، اس کی بانگ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دوست ہے، میرے دوست کا دوست ہے اور میرے دشمن کا دشمن ہے یعنی اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ابو داود کی روایت اور سیرت ابن ہشام کی روایت میں یہ بھی ہے، حضرت خالد جونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو برا مت کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو برا مت کہو، وہ تم کو نماز کے لیے بلاتا ہے کیونکہ وہ صبح صادق کے وقت اذان دیتا ہے، نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بھی یہی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مرغ کو برا مت کہا کرو کہ وہ نماز کے لیے تمہیں بلاتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہقی اور سیرت ابن ہشام کی روایت میں ہے، سفید مرغ کے رکھنے اور پالنے کا حکم دیا ہے۔ جس گھر میں یہ سفید مرغ ہوگا شیطان اور جادوگر قریب نہ آئے گا اور سانپ بچھو وغیرہ بھی قریب نہ آئیں گے۔ یعنی اس کے فوائد یہ ہیں کہ جس گھر میں مرغ ہوتا ہے، اذان دیتا ہے، وہاں شیطان نہیں آتا ہے، جادوگر نہیں آتا ہے، اور ایک روایت میں کہ کاہن نہیں آتے ہیں اور سانپ بچھو وغیرہ نہیں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ بہقی میں ہے، مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے، جو سفید مرغ پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہر شیطان اور جادوگر اور ہر کاہن سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیدار ہو جاتے جس وقت مرغ بانگ دیتا۔ اور فتح الباری کے اندر ہے کہ مرغ 2 بار اذان دیتا ہے، 2 بار بانگ دیتا ہے، ایک بار ثلث اللیل یعنی رات کے تیسرے پہر کے اندر اذان دیتا ہے تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے، اور دوسری بار پھر اذان یہ دیتا ہے صبح صادق کے وقت یعنی نماز فجر کے لیے اٹھانے کے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ پاک سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب مرغ اذان دے، مرغ جب بانگ دے تو تم یوں پڑھا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، تو اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگا کرو، اس کی رحمت مانگا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ تو ان سب روایات سے پتہ چلا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو پالا بھی ہے، اور مرغ پالنا برکت کا باعث بھی بنتا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کا گوشت استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اذان دیتا ہے اور اس کی برکات اللہ رب العزت گھر میں عطا فرماتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مرغ وہ جو اصل مرغ ہے، یہ جو
آج کل جو لائٹ کے ذریعے سے پیدا کیے جاتے ہیں، ان مرغ کی بات نہیں ہے، بلکہ مرغ وہ ہے جو اصل مرغ ہے، جو کہ جسے دیسی مرغ بولتے ہیں، وہ اصل